وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: إن الله لا يغفر من يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، اور مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے اس اجتماع میں جو اسلامک دعوت سینٹر ثنایا جدیدہ ریاض کے زیر اہتمام ہمارا 5واں سالانہ علمی دورے کا یہ چوتھا اجلاس آپ کے اس راجہی سکن کے اس خوبصورت سے میدان میں منعقد ہو رہا ہے، اس میں جس موضوع پر میں آپ حضرات سے گفتگو کا شرف حاصل کر رہا ہوں وہ آپ نے سن لیا کہ آج کا موضوع ہے شرک کا انجام. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر قرآن و سنت کے حوالے سے کچھ نصیحتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اہم اور ضروری موضوع کو سمجھنے اور سمجھانے اور اس کے مطابق عمل کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، عقیدہ توحید و سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور شرک و بدعات سے سختی سے بچنا اور پرہیز کرنا، یہ ہر بندے مومن کی متاع زندگی ہے، متاع حیات ہے، اور اس کے اوپر فرض اور ضروری. دور حاضر میں امت مسلمہ کی اکثریت توحید سے بھی دور ہو چکی ہے، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوسوں دور ہو کر شرک و بدعات اور خرافات میں مبتلا ہو چکی. ہمارے ملکوں میں بلکہ دنیا کے نقشے کے اوپر اگر نظر دوڑائیں تو اکثر و بیشتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہاتھوں ہی توحید و سنت کی پرخچیاں اڑائی جا رہی ہیں اور اس کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، جسے دیکھ کر سن کر دل لرز اٹھتا ہے اور کلیجہ منہ کو آتا ہے. مسجدیں خالی اور ویران ہو چکی مگر درگاہ و مزارات آباد ہیں. تعویذ اور گنڈے اسی طرح سے
بھبوت اور پلیتے کرنے والوں کے درباروں میں ضرورت مند عورت و مرد کا تانتا بدھا ہوا ہے، بھیڑ جمع ہے۔ درگاہوں، خانقاہوں اور مزاروں پر دیکھو تو زنانے عاشقان اولیاء کی بے پردہ بھرمار چل رہی ہے۔ کسی کو بیٹا چاہیے تو کسی کی گود خالی ہے، اس کی گود بھری ہوئی ہونی چاہیے۔ کسی کا کاروبار مندہ ہے تو کوئی مال و دولت کا بھوکا، کوئی عزت و آبرو کا متلاشی تو کوئی بیماریوں سے شفا یابی کا متمنی۔ غرض قسم ہا قسم کی خواہشات اور تمنائیں لے کر دور دور سے بابا کی شہرت کو سن کر، صاحب مزار کی عظمت کو سن کر مختلف علاقوں اور شہروں اور ملکوں سے لوگ جوق در جوق بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے اللہ کی بارگاہ سے مایوس ہو کر، اور بلکہ اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ کر، اور یوں کہہ لیں اللہ سے ناراض ہو کر، اللہ کو چھوڑ کر درگاہوں پر اور مزاروں پر حاضر ہوتے ہیں۔ صاحب مزار کو اپنا حاجت روا اور اپنا مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، مقدر کو سنوارنے والا، جھولیاں بھر بھر کر دینے والا، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، ان کی عرضیوں اور چٹھیوں کو پڑھ کر ان کے مرادوں کو پوری کرنے والا، ان کی فریادوں اور آوازوں اور ان کے پکاروں کو سننے والا، بلکہ یوں کہہ لیں اس کو معبود برحق سمجھ کر اس کے سامنے سجدے کرتے ہیں، اس کے سامنے رکوع کرتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور اس کے سامنے فریادیں کرتے ہیں اور اس کو پکارتے ہیں۔ انہیں جھوم جھوم کر آواز دیتے ہیں، ان کے چوکھٹوں کے اوپر اپنی پیشانیوں کو رگڑتے ہیں، ان سے منتیں مانتے ہیں، انہاں جھاڑو اور اس کی صفائی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ان قبروں کے اوپر اور ان درگاہوں کے اوپر چادریں چڑھاتے ہیں۔ مختصر یہ کہ انہیں خوش کرنے کے لیے وہاں ذبیحے مرغ اور بکرے بھی ذبح کیے جاتے ہیں، بلکہ اپنے اپنے علاقوں سے جانور بھی ساتھ لے کر کے جا کر ان کے اوپر چڑھاوا چڑھاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ اعمال تھے، یہ وہ کام تھے جو عہد نبوت، عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں مشرکین مکہ اپنے بتوں کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ آج وہی سب کچھ اس دور کے کلمہ گو مسلمان کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کسی شاعر نے کہا تھا کہ الہی پھر ہمیں عامل قرآن کر دے، الہی پھر ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سر سے مسلمانوں کو مسلمان کر دے، پھر نئے سر سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے ختم رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے ختم رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے، اس کی امت کو ذرا تابع فرما کر دے۔ دوستو اور بھائیو، قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے شرک کے بھیانک اور خطرناک انجام سے اپنے بندوں کو آگاہ فرمایا ہے۔ شرک کی کیا کیا تباہ کاریاں ہیں، شرک کا نتیجہ اور اس کا انجام کیا ہے، اس کے اندر کیا خسارہ اور کیا گھاٹا ہے، یہ سب باتیں قرآن و سنت کے اندر کھول کھول کر کے بیان کر دی گئی ہیں۔ اللہ عز و جل نے اپنے قرآن میں اور حضرت مدنی تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں، اپنے بیان میں ان تمام سب چیزوں کو کھول کھول کر کے بیان کیا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر یوں سمجھیے حجت کو قائم کر دیا ہے، تاکہ ہم کل میدان قیامت میں جب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہوں اور اللہ عز و جل ہم سے سوال کرے تو ہم وہاں ہیلے نہ بنا سکیں، ہم وہاں اللہ کے سامنے یہ نہ کہہ سکیں کہ بارے الہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شرک کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ بدعت کیا ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ عز و جل نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور قرآن کریم میں اس حجت کو کہ اے لوگوں میں نے تمہارے اوپر اپنی حجت قائم کر دی ہے، اس حقیقت کو اللہ عز و جل نے یوں بیان فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا۔ یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس وقت کا جب دنیا نہیں بنائی گئی، جب کائنات وجود میں نہ آئی، جب چاند اور سورج پیدا نہ کیے گئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا ان سب چیزوں کو۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کے پشت سے ان کی اولاد کو جو قیامت تک ہونے والی تھی سب کو ان کی پشت سے باہر نکالا، ان کی ذریت کو آدم کو ہم نے باہر نکالا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں خود اپنے اوپر گواہ بنایا، اور ہم نے ان سے پوچھا
کہ الستو بربکم، کہ اے آدم کے بیٹو جواب دو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سبوں نے، ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، حامان بھی تھے، قارون بھی تھے، شداد بھی تھے، سارے قیامت تک آنے والے سارے بنی آدم تھے، آدم کی اولاد تھے، سبوں نے کہا ہاں اے پروردگار کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں تاکہ تم کل قیامت کے دن جب ہمارے پاس واپس آؤ تو یہ نہ کہنے لگو کہ ہم تو اس شرک سے بالکل ناواقف تھے، ہمیں اس کی خبر ہی نہ تھی۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذریة من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبتلون، یا یہ نہ کہہ دو قیامت کے دن، یہ نہ کہنا قیامت کے دن کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں نے کیا تھا، اے اللہ ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے، تو کیا ہمیں اس قصور میں ہلاک کرتا ہے جو غلط کاروں نے کیا تھا، جو غلطیاں غلط کاروں نے کی تھی، ہمارے باپ داداؤں نے کی تھی، ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، تو کیا اس وجہ سے تو ہمیں ہلاک کر رہا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا یہ عذر، یہ بہانے، یہ حیلے قیامت کے دن کام نہ آئیں گے، اس لیے کہ ہم نے نبیوں کو، رسولوں کو اور اسی طرح کتابوں کو نازل فرمایا ہے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو، اور اللہ عز و جل نے زبردست انتظام فرمایا ہے اپنے بندوں کو یاد دلانے کے لیے، رسولوں کو نازل فرمایا، آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم لے کر کے آئے اور بھولا ہوا سبق یاد دلایا، اور وہ عہد اور وہ پیمان جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوم الست میں لیا تھا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں کو وہ عہد یاد دلایا، اور قیامت تک وارثین انبیاء، وارثین علماء، وارثین انبیاء اور انبیاء کے وارث اور اس امت کے علماء لوگوں کو شرک اور بدعات اور خرافات کے تعلق سے کھول کر کے بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ لیکن افسوس اس کے باوجود اللہ کے بندے اپنی آنکھیں نہ کھولیں، بیدار نہ ہو، شرک اور بدعت کو نہ سمجھیں، اور شرک اور بدعت کے درمیان شرک اور بدعت کی حقیقت کو نہ جانیں، بدعت کی گندگیوں اور غلاظتوں میں یوں ہی سسکتے رہیں، تو اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہی قصور، اندھے گونگے بہرے بن کر جو ہم لوگ جو دل میں آتا ہے کرتے پھرتے ہیں، اس میں ہمارا ہی قصور ہے، اللہ اور اس کے رسول کا کوئی قصور نہیں۔ اے مسلمانوں، آج اسی سبق کو یاد دلانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور اسی شرک کے تعلق سے اس کا انجام کیا ہے وہ بتلانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ کتنا اہم موضوع ہے اور کتنا ضروری موضوع ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، سنو، کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، جسے ہم کلمہ توحید کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمہ توحید کے دو جز ہیں، اس کلمہ توحید کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اللہ سمجھنا، اللہ تبارک و تعالی کو اللہ سمجھنا، اور دوسرا حصہ ہے رسول کو رسول تسلیم کرنا۔ اللہ کو اللہ سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اللہ اس طرح سمجھنا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے اسماء صفات میں کسی بھی مخلوق کو شریک نہ کیا جائے، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو سمجھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا ہے اس طرح سے کہ انہی کی راہ اختیار کرنی ہے، انہی کے طریقے پر چلنا ہے، انہی کے اسوے پر چلنا ہے۔ تو پہلا حصہ توحید ہے یا توحید کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ اتباع سنت یا رسالت کہلاتا ہے۔ یہ کلمے کے دو حصے ہیں۔ توحید کی ضد، توحید کا الٹا شرک ہے، اور سنت کی ضد یعنی سنت کا الٹا یہ بدعت ہے۔ اب ہر مسلمان کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ توحید اور اتباع سنت سے یہ چمٹ جائے اور اسے اپنے سینے سے لگائے رکھے، اور شرک و بدعت سے بچتا رہے، شرک و بدعت سے دور ہوتا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک و بدعت ایک ایسی چیز ہے جو ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں، جو ایمان کو مٹا دینے والی چیزیں ہیں۔ جس طرح آگ ہرے بھرے درختوں کو یا اسی طرح سے گھروں کو ویران کر دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے، اسی طرح سے یہ شرک ایک آگ کی مانند ہے کہ جس سے کہ ایمان
ایمان کا جو میدان ہے، ایمان کا جو کھلیان ہے، خرمن ایمان نیست و نابود ہو جاتا ہے، جل کر خاکستر ہو جاتا ہے۔ اور شرک، اس کی مزید تفصیل آپ مختصراً یوں سماعت فرمائیں اور یوں دیکھیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں، تاکہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں اور آگے بتاؤں کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ شرک، پہلے اس کا معنی اور مطلب سمجھ لیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ شرک لغت کے اندر کہتے ہیں کسی چیز کو کسی کے ساتھ ملانا، پارٹنر بننا، ساجھیدار بنانا، شریک۔ اسی لیے کہا جاتا ہے شریک زندگی اپنے بیوی کو، شریک حیات یعنی زندگی کا حصے دار، زندگی کی پارٹنر یا زندگی کی ساجھیدار جو بیوی ہوتی ہے، اسی سے شریک حیات یا شریک زندگی۔ تو شریک لغت کے اندر کہتے ہیں پارٹنر کو، شرک کہتے ہیں ملانے کو، کسی کو ساجھیدار بنانے کو شرک کہتے ہیں۔ اور یہی شرک جب شرعی اصطلاح میں بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کے اسماء اور صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں کسی کو بھی کوئی بھی مخلوق ہو، وہ چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، کسی کو شریک نہ بنانا، کسی کو شریک نہ سمجھنا، اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ساجھیدار نہ سمجھنا، نہ ساجھیدار بنانا، اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی پارٹنر نہ بنانا، اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی ساجھیدار نہ بنانا، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ اور اسی کا الٹا توحید ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تنے تنہا اس کو سمجھنا، کسی کو شریک نہ بنانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہی توحید کہلاتا ہے۔ تو شرک کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ذات یعنی اس کی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اس میں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء صفات ہیں، اللہ حی القیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مارنے والا جلانے والا ہے، یہ تمام سب چیزیں اللہ کے اسماء اور صفات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، اس کا نہ انکار کرنا، اس میں کسی کو پارٹنر نہ بنانا، یہ جو ہے توحید کہلاتا ہے، اور اگر اس میں کسی کو آپ نے شریک کیا تو یہ شرک کہلاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و بندگی میں اللہ تبارک تعالیٰ کو تنے تنہا سمجھنا، یہ توحید ہے اور توحید عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انہی عبادت و بندگی میں کسی کو پارٹنر بنانا، شریک سمجھنا، یہی شرک کہلاتا ہے۔ تو اس طرح سے توحید کی تین قسمیں ہوئی، توحید عبادت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء اور صفات۔ کوئی یہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ جناب علی یہ آپ نے تین قسمیں کہاں سے نکالی ہیں، توحید ربوبیت، توحید عبادت اور توحید اسماء و صفات، یہ آپ کو کیسے سمجھ میں آئی، یہ کہاں سے نکالی؟ تو آپ ان سے کہیے کہ جناب علی اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے اندر شروع ہی میں اس بات کو بیان فرمایا، چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس معبود برحق کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے رحیم۔ انہی دو آیتوں میں تینوں قسمیں موجود ہیں، توحید ربوبیت بھی موجود ہے، اسی کے اندر توحید الوہیت بھی موجود ہے، اسی کے اندر توحید اسماء اور صفات بھی موجود ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو غور سے سنیے، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور یہ دلیل ہے توحید کے ان تینوں قسموں کی۔ الحمدللہ، اللہ معبود، یہ الوہیت، معبود حقیقی اللہ ہے، یہ توحید الوہیت، یعنی اللہ کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اللہ یہ معبود حقیقی ہے، اس کی عبادت و بندگی میں کوئی اس کا شریک اور ساجی نہیں۔ رب، یہ ربوبیت سے، رب العالمین پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، زندگی دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، یہ رب العالمین ہے، یہ پالنہار ہے، یہ توحید ربوبیت، یعنی اللہ ہی رب العالمین ہے، اللہ کا اس میں کوئی ساجی اور شریک بولو نہیں۔ تو ایک الحمدللہ، اللہ یہ توحید الوہیت، اور رب العالمین یہ توحید ربوبیت، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الرحمن الرحیم، الرحمن یہ توحید اسماء اور صفات، الرحمن اللہ کا ذاتی نام ہے اور رحیم اللہ تبارک تعالیٰ کا صفاتی نام۔ تو اس کے اندر اسماء بھی ہیں، نام بھی ہے اور صفات بھی ہیں، وہ رحمان جو رحیم ہے، جو سب کے اوپر شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ تو میرے عزیزو، اس آیت کریمہ میں تینوں قسمیں موجود ہیں،
تینوں قسمیں موجود ہیں، توحید ربوبیت کی بھی، توحید الوہیت کی بھی، اور توحید اسماء اور صفات کی بھی۔ اب آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آج لوگوں میں شرک پھیلا ہوا ہے، اور توحید کی یہ دولت، توحید کا یہ جوہر بالکل نایاب ہو چکا ہے۔ اکثر ایمان کے دعوے دار توحید اور شرک کے معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے، توحید اور شرک کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، وہ مسلمان تو ہیں مگر شرک میں گرفتار ہیں۔ لہذا پہلے توحید اور شرک کے معنی کو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے سمجھ لے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور وہ میں نے سمجھا دیا ہے۔ مزید تفصیل آپ اس توحید و شرک کے لیے مزید تھوڑی سی تفصیل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، تاکہ یہ بات اور اچھی طرح سے آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ شیطان لعین ہمیشہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ آپ کو اس گندگی کے اندر اور اس بھیانک جرم کے اندر آپ کو ملوث کرے، تاکہ آپ ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جائیں۔ اس لیے اس کو تفصیل کے ساتھ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے، عمومی طور پر، عام طور پر لوگوں کی یہ عادتیں ہوتی ہیں کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے، مصیبت کے وقت، کسی پریشانی کے وقت، کسی دکھ کے وقت، یا عام طور پر لوگ خوشحالی کے اندر بھی کبھی کبھی اپنے پیروں کو، پیغمبروں کو، اماموں کو، شہیدوں کو، فرشتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، پریوں کو پکارا کرتے ہیں، انہی سے مرادیں مانگتے ہیں، انہی کی منتیں مانتے ہیں، مرادیں برلانے کے لیے انہیں نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، اور بیماریوں سے بچنے کے لیے اور اپنے بچوں کی اور اپنے بیٹوں یا بیٹیوں کی، اپنے بیٹوں کی زندگی کو لمبا کروانے کے لیے وہ انہی بزرگوں کی طرف منسوب بھی کر دیتے ہیں، انہی بزرگوں کی طرف، ان کے ناموں کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں، تاکہ ہمارے بچوں کی عمر لمبی ہو، ہمارا بیٹا عمر دراز ہو جائے، منسوب بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ کسی کا نام عبد النبی رکھا جاتا ہے، کسی کا نام عبد المصطفیٰ رکھا جاتا ہے، کسی کا نام عبد الرسول رکھا جاتا ہے، کسی کا نام علی بخش ہے، کسی کا نام حسین بخش، کسی کا نام پیر بخش، کسی کا نام مدار بخش، کسی کا سالار بخش، کسی کا غلام محی الدین، کسی کا غلام معین الدین ہے، کوئی کسی کے نام کی چوٹی رکھتا ہے، کوئی کسی کے نام کی بدھی یا کپڑے پہناتا ہے، کوئی امام ضامن کے نام سے اپنے بازوؤں کے اوپر پیسے اور سکے باندھتا ہے، کوئی کسی کے نام کی بیڑی پہنتا ہے، کوئی کسی کے نام کا چھلا پہنتا ہے، کوئی کسی کے نام کے جانور کرتا ہے، کوئی مصیبت میں کسی کو پکارتا ہے، کوئی کسی کی قسم کھاتا ہے۔ غیر مسلم جو معاملہ اپنی دیوی دیوتاؤں سے کرتے ہیں، وہی آج کے اس دور میں یہ نام نہاد کلمہ پڑھنے والے بعض مسلمان انبیاء، اولیاء، ائمہ، شہداء اور فرشتوں اور پریوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ عز و جل نے صحیح فرمایا قرآن کریم کے اندر کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لا کر بھی مشرک ہیں۔ اکثر لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر زبانی طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مومن ہیں، وہی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، لیکن بباطن وہ مشرک ہیں، اور وہ شرکیہ اعمال کرتے ہیں اور شرکیہ ایمان اور عقیدے رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر اس کا مفہوم یہ ہے کہ اکثر دعوے داران ایمان کے دعویٰ کرنے والے اکثر و بیشتر شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان سے کہے کہ میاں تم تو دعویٰ ایمان کا کرتے ہو، تم تو دعویٰ اسلام کا کرتے ہو، مگر شرک میں گرفتار کیوں ہو؟ کیوں شرک کرتے ہو؟ کیوں شرک اور ایمان کی دو الگ الگ چیزوں کو آپس میں ملا رہے ہو؟ تو وہ لوگ جواب کیا دیتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ ہم شرک تھوڑی کرتے ہیں، ہم شرک نہیں کرتے، بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت کرتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بھائی یہ کیوں ان کو پکارتے ہو؟ کیوں خواجہ کو پکارتے ہو؟ کیوں حجویری کو پکارتے ہو؟ کیوں اجمیری کو پکارتے ہو؟ کیوں شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہو؟ کیوں فلانے کو پکارتے ہو؟ کیوں فلانے کو پکارتے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ ہم جب کہتے ہیں یہ شرک ہے تو کہتے ہیں ہم شرک تھوڑی کرتے ہیں، بلکہ ہم تو انبیاء اور اولیاء کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ہم ان کے عقیدت مند ہیں، ہم ان کے حقیقت مند، ہم ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ شرک تو جب ہوتا ہے جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھیں، ہے کہ نہیں؟ کبھی کھانے میں یہ نہ بھول جانا جو میں بتا رہا ہوں، اس لیے سبل کے یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ برادران اب اصل موضوع میں اس کام کو تقسیم کر رہے ہیں، یہ بعد میں بھی بانٹ دیتے اللہ کے بندو۔ لوگ ایک ہی کام کریں گے، یا تو سنیں گے یا تو کھائیں گے، اور شیطان نے آپ لوگوں کو عجیب موقع پر لا کے کھڑا کیا ہے جب ہم انہیں شرک کا معنی مطلب صحیح ڈھنگ سے بتا رہے ہیں۔ المہم
میرے عزیزو آج یہی بات ہو رہی ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے میں آج شرک کیوں کر رہے تو کہتے ہم شرک تھوڑی کرتے، ہم تو انبیاء کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں۔ شرک تو جب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم انہیں اللہ کے برابر تھوڑی سمجھتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، یہ اللہ کے مخلوق ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں البتہ اللہ نے انہیں قدرت اور تصرف عطا فرمایا، اللہ نے انہیں طاقت و قوت عطا فرمائی ہے، یہ اللہ ہی کی مرضی سے دنیا میں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، جس کو چاہیں بیٹا دیں، جس کو چاہیں بیٹی دیں، جس کو چاہیں دولت دیں، جس کو چاہیں صحت دیں، جس کو چاہیں تندرستی دیں، جس کو چاہیں جو چاہے دیں۔ اب اللہ ہی کے حکم سے یہ تمام سب کرتے ہیں۔ اب ان کا پکارنا در حقیقت اللہ ہی کو پکارنا ہے، ان سے محبت کرنا در حقیقت اللہ ہی سے محبت کرنا ہے، ان سے مدد مانگنا در حقیقت اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں، یہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ جو چاہیں کریں، یہ جس کو چاہیں دے دیں، یہ جتنا چاہیں دیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں، یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچتے ہیں۔ ارے ان کے مل جانے سے اللہ مل جاتا ہے، ان کے مل جانے سے اللہ مل جاتا ہے، جو انہیں نہ پائے وہ اللہ کو نہیں پا سکتا ہے۔ جو یہ لوگ اللہ کے پیارے ہیں اور یہ وکیل ہیں، ان کے پکارنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جتنا ہم انہیں مانیں گے اسی نسبت سے ہم اللہ کے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ بہرحال یہ اور اس قسم کی بہت ساری واہیات اور بکواس باتیں بکی جاتی ہیں، جن کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو یہ سب کے سب چھوڑ بیٹھے، قرآن اور سنت سے یہ منہ موڑ بیٹھے، نقل میں عقل سے کام لینا شروع کر دیا، جھوٹے افسانوں کے پیچھے، جھوٹی کرامتوں کے پیچھے، جھوٹے قصے اور کہانیوں اور غلط رسموں کے پیچھے پڑھ کر جھوٹی باتوں کو دلیل کے اندر پیش کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس قرآن کا علم ہوتا، اگر ان کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا علم ہوتا تو اللہ کی قسم ان کو معلوم ہو جاتا کہ پیغمبر اسلام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بھی مشرک اسی قسم کی دلیلیں پیش کیا کرتے تھے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہیں توحید کی دعوت دیتے تو مشرکین مکہ یہی کہا کرتے تھے، چنانچہ اللہ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں جھوٹا بتلایا، کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ وہ ہیں اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں، ایسی چیزوں کو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، جو نہ انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، ان کو کیوں پکارتے ہو، تو یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کیا ہمارے سفارشی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دو کہ تم اللہ کو وہ باتیں بتلا رہے ہو جسے وہ آسمان و زمین میں جانتا ہی نہیں، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اللہ کو وہ باتیں بتلاتے ہو جسے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان میں جانتا ہی نہیں، وہ ان کے شریکوں سے پاک و صاف ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات ان کے شریکوں سے پاک و صاف ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مشرک جن چیزوں کے پرستار ہیں وہ بالکل بے بس ہیں، وہ بالکل مجبور ہیں، ان میں نہ کسی کو فائدہ پہنچانے کی قدرت اور طاقت ہے اور نہ ہی نقصان کی ان کے پاس طاقت و قوت ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اللہ نے اس بات کو غلط ثابت کیا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں یہ بات بتلائی ہی نہیں کہ یہ ہمارے پاس سفارش کریں گے۔ تو تم کو کیسے پتا چلا؟ جب اللہ نے نہیں بتلائی تو، اور اللہ کو زمین اور آسمان میں اس بات کا پتہ ہی نہیں تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ پھر کیا تم آسمان و زمین کی باتوں کو اللہ سے زیادہ جانتے ہو جو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہوں گے؟ معلوم ہوا، پتہ یہ چلا کہ کائنات میں کوئی کسی کا ایسا سفارشی نہیں کہ اگر اس کو مانا جائے تو وہ کوئی فائدہ پہنچائے اور اگر نہ مانا جائے تو وہ کوئی نقصان پہنچائے، بلکہ انبیاء ہوں، بلکہ رسول ہوں، ان کی سفارش بھی اللہ ہی کے حکم سے ہوگی، اللہ ہی کے اختیار کے اندر ہے۔ آڑے وقت میں ان کے پکارنے یا نہ پکارنے سے کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو کسی کو اپنا سفارشی سمجھ کر پوجے وہ مومن نہیں رہتا بلکہ وہ مشرک ہو جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا بلکہ وہ، اور اللہ کو چھوڑ کر کوئی غیروں کو پکارے، چاہے وہ کسی دیوی کو، دیوتا کو، سورج کو،
چاہے وہ کسی ولی کو، کسی نبی کو، کسی رسول کو پکارے، وہ سارے کے سارے مشرک ہیں، وہ مومن نہیں ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اللہ عز و جل نے فرمایا دیکھو، ترجمہ سنو، دیکھو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حمایتی بناتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو حمایتی بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی صرف اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہم کو مرتبے میں اللہ کے نزدیک کر دیں، اللہ کے قریب کر دیں، اس لیے وہ ان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یقیناً اللہ ان کے اختلافات میں فیصلہ فرمائے گا۔ یاد رکھو کہ اللہ جھوٹے اور ناشکرے کی رہبری نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ایسے کہنے والے لوگ جو یہ کہتے ہیں ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جھوٹے ہیں اور ایسے لوگ ہدایت پہ نہیں ہیں۔ حق بات تو یہ تھی کہ اللہ انسان سے بہت ہی قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسانوں سے بہت قریب ہیں، ان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لیکن اس اللہ کو چھوڑ کر یہ بات انہوں نے تراشی اور گڑھی کہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے۔ ارے جو اللہ خود قریب ہو اسے بت کیا قریب کریں گے، اسے دیوی اور دیوتا کیا قریب کریں گے۔ چنانچہ یہ بات انہوں نے اپنے مزاج سے، اپنی طبیعت سے گڑھی کہ بت ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے، اور ان کو اپنا حمایتی سمجھا انہوں نے، اور اللہ کی اس نعمت کو کہ وہ براہ راست سب کی سنتا ہے، براہ راست اللہ تبارک تعالیٰ سب کی فریادوں کو سنتا ہے، سب کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، براہ راست سب کی امیدوں کو برلاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی اس نعمت کو ٹھکرا دیا اور غیروں سے دعائیں کرنا شروع کر دی۔ وہ ان کی امیدیں گویا کہ وہی لوگ برلاتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ناز یہ کہ غلط اور نامعقول راہ سے اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی انہوں نے تلاش کرنا شروع کی۔ بھلا ان احسان فراموشوں اور جھوٹوں کو کیسے ہدایت ہو سکتی ہے؟ یہ تو سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھے میڑھے راستوں سے چل رہے ہیں، اور یقیناً جو لوگ سیدھی راہ کو چھوڑ کر ٹیڑھے میڑھے راستوں کو اپناتا ہے وہ ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی غیروں کو یہ سمجھ کر پوجے کہ ان کے پوجنے سے اللہ کی نزدیکی مل جائے گی، وہ مشرک ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے، اللہ کی نعمت کو ٹھکرا دینے والا ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی آپ فرما دیں کہ ایسا شخص کون ہے، ذرا ہمیں بتلاؤ ایسی مخلوق کون ہے، یا ایسا انسان کون ہے، یا ایسا شخص کون ہے، یا ایسی ذات کون ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا تصرف ہے، ہر چیز کا اختیار ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جیسے چاہے کر لے، اور وہ پناہ اور وہ ذات کون سی ہے جو لوگوں کو پناہ دیتی ہے لیکن اسے کسی کے پناہ کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ کسی کی پناہ کا محتاج نہیں ہے، لوگوں کو پناہ دینے والا بھی ہو اور اس کے مقابلے پر کوئی اور پناہ بھی نہ دے سکے، اس کے مقابلے میں کوئی اور دوسرا پناہ نہ دے سکے، بشرطے کہ تمہارے پاس علم ہو تو بتاؤ وہ کون سی ذات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیقولون للہ، سیقولون للہ، تو یہ کفار مکہ، یہ قریش مکے کے کفار اے نبی کیا کہیں گے؟ ایسی طاقت، ایسا اختیار، ایسا تصرف تو صرف اللہ کو حاصل ہے، وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ جواب دیں گے وہ اللہ ہے۔ آپ فرما دیں تو پھر کیوں دیوانے بنے جاتے ہو، کیوں پاگل بنے جاتے ہو؟ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ، تو پھر جب وہ ذات اتنی بڑی ہے اور تسلیم بھی کرتے ہو تو پھر اسی کی پناہ کیوں نہیں لیتے، اسی کو کیوں نہیں پکارتے؟ یعنی اگر مشرکوں سے یہ پوچھا جائے کہ کائنات میں، دنیا میں کس کا تصرف اور اختیار چلتا ہے جس کے مقابلے پر کوئی کھڑا نہ ہو سکے، کون ہے وہ ذات کی جو اگر کھڑی ہو جائے اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ ہی کو بتائیں گے۔ پھر غیروں کا ماننا دیوانگی نہیں تو اور کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ اللہ نے کسی کو اس دنیا کے اندر تصرف کرنے کی قدرت نہیں بخشی ہے۔ تصرف کرنے کی قدرت، تصرف جانتے ہو؟ بیٹا کو بیٹی بنا دینا، بیٹی کو بیٹا بنا دینا، جس کو جو چاہنا دے دینا اس دنیا میں، اس کو کہتے ہیں تصرف کرنا۔ تابا کو پیتل، پیتل کو تابا، انسان کو گدھا، گدھے کو انسان، اس کو کہتے ہیں تصرف کرنا۔ جو بھی مانگو دے دیں، اس کو کہتے ہیں تصرف کرنا، یہ ہے تصرف۔ تو یہ طاقت و قوت اللہ نے کسی کو عطا
یہ تو مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، ایسا تو صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اور اللہ کے مقابلے میں اس دنیا میں کوئی پناہ دینے والا بھی نہیں ہے کوئی؟ بولو، کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ کسی کو دنیا میں تصرف کرنے کی قدرت نہیں بخشی، اور نہ ہی کوئی کسی کا حمایتی ہے۔ ہو سکتا ہے عہد رسالت کے مشرک بھی بتوں کو اللہ کے برابر نہیں جانتے تھے، جو بت وہ پوجتے تھے ان بتوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے بت اللہ کے برابر ہیں، بلکہ انہیں اللہ کا بندہ ہی سمجھتے تھے، اللہ کا مخلوق ہی سمجھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے، کفار مکہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ خود کی ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ان بتوں میں کوئی قوت اور کوئی شکتی نہیں ہے، بلکہ ان میں خدائی طاقت بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان میں، مگر انہیں پکارنا، ان کی منتیں ماننا، ان پر بھیٹ چڑھانا، انہیں وکیل سمجھنا، انہیں سفارشی سمجھنا ہی انہیں وہ سفارشی بناتے تھے، سمجھتے تھے۔ چنانچہ کتاب الحج باب التلبیہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس میں جب وہ لبیک پکارتے تھے کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک ہوا تملکہ وما ملک۔ جب وہ احرام باندھتے تھے کفار مکہ تو لبیک پکارتے تھے، اور وہ کہتے تھے اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی ساجھیدار نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، اے اللہ میں حاضر ہوں، الا شریکن، ہاں تیرا ایک شریک ہے، تیرا ایک ساجھیدار ہے جس کا تو مالک ہے، اور جن چیزوں کا وہ مالک ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک ہے، اس کا بھی مالک ہے، اور جو وہ طاقت و قوت رکھتا ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک ہے، یعنی تو نے اس کو عطا کیا ہے ان ہمارے دیوی دیوتاؤں کو، اس وجہ سے وہ اس چیز کے مالک ہیں، ورنہ اور ان کے اندر کوئی شکتی اور ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو کفار مکہ بھی اسی طرح سمجھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ انہیں اپنا سفارشی، اپنا وکیل، اپنا حمایتی سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے ان کو پوچھتے تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے برابر ہے، نا، ہرگز ہرگز وہ یہ نہیں سمجھتے تھے۔ اور جب یہ بات واضح ہو گئی تو اب یہ پتہ یہ چلا کہ آج کا یہ جو مسلمان اپنے آپ کو یہ تمام سب چیزیں کرنے کے باوجود بھی مسلمان سمجھتا ہے، ان میں اور اس دور کے ابو جہل اور الہب میں کوئی فرق نہیں، بلکہ شرک میں دونوں برابر ہیں۔ میاں ایک بات غور سے سنو، شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے، شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر یا اس کے مقابلے کا مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے، اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرما لی ہے اور بندوں پر بندگی کی نشانی اور علامتیں قرار دی ہیں، انہیں غیروں کے لیے بجا لانا، انہیں غیروں کے لیے کرنا، مثلا سجدہ اللہ کے لیے خاص ہے، رکوع اللہ کے لیے خاص ہے، قربانی اللہ کے لیے خاص ہے، نظر و نیاز اللہ کے لیے خاص ہے، آڑے وقت میں پکارنا اللہ کے لیے خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ جو ہے علم کے اعتبار سے موجود پانا کہ اللہ کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اس طرح کا عقیدہ رکھنا یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ قدرت اور تصرف کرنا اس دنیا کے اندر اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو یہ تمام سب چیزیں جو اللہ کے لیے خاص ہیں، اور ہم جب اس کو کریں گے تو ہم بندہ کہلائیں گے، ہماری بندگی ہوگی، اسے کسی غیر کے لیے بجا لانا یہی شرک باللہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ ایسا کرنا شرک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ، میرے بھائیوں، کوئی یہود و نصارہ جو تھے یہ بت نہیں پوجتے تھے، معاف کرنا، یہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، یہ بت پرست کی یہودی اور عیسائی بت نہیں پوجتے تھے، اس کے باوجود بھی ان کے اوپر اللہ کا غضب نازل ہوا، اللہ کا عتاب نازل ہوا، حالانکہ وہ بت پرست نہیں تھے، بلکہ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ انبیاء اور اولیاء سے اسی طرح کا معاملہ رکھتے تھے۔ اور آج بھی کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، او مائی لارڈ کرتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں۔ یہ لارڈ کس کو کہتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے ہیں، ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، کہ ان
انہوں نے اپنے علماء کو اور درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر رب بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں ایک ہی اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو مشرکوں کے شرک سے پاک اور بلند تر ہے، وہ ذات، اس کو جو ہے پکارنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا۔ یعنی اللہ کو تو سب سے بڑا مالک جانتے ہیں، اور اس سے چھوٹے اور مالکوں کے بھی یہ قائل ہیں۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے اور بھی مالک ہیں جو دنیا کا وہ چلاتے ہیں، نظام چلا، یہ قطب ہیں، یہ ابدال ہیں، یہ غوث ہیں، یہ اوتاد ہیں، یہ نجبا ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ پیر ہیں، یہ ان سے بڑے ان کے شیخ ہیں، وہ ان سے بڑے ان کے شیخ ہیں، یہ چھوٹے 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 چھوٹے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا، اللہ رب العزت نے انہیں اس بات کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ نے انہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ تنہا ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں، لیکن انہوں نے ان کو بھی اللہ کے ساتھ برابر سرابر کر دیا اور پارٹنر اور شریک بنا لیا، اس لیے یہ تمام کے تمام سب گمراہ ہو گئے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا۔ یہ آیت کریمہ سنو غور سے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنی عظمت بیان فرمائی کہ اے لوگوں سنو، آسمان اور زمین کا ایک ایک شخص، آسمان اور زمین کا ایک ایک شخص رحمان کے سامنے، اللہ کے سامنے غلامانہ حیثیت میں آنے والا ہے۔ کس حیثیت میں؟ غلامانہ حیثیت میں، غلام بن کر کے آنے والا ہے۔ رب نے ان تمام لوگوں کو شمار کر رکھا ہے، ایک ایک کو شمار کر رکھا ہے اور ایک ایک کو گن رکھا ہے، اور یہ سارے اللہ کے سامنے فردن فردن آنے والے ہیں، فردن فردن۔ تمہارے ساتھ کوئی دم چھلا نہیں لگا رہے گا، اکیلے اکیلے اللہ کے پاس آنے والے ہیں، یعنی انسان ہو فرشتہ پاس آنے والے ہیں، یعنی انسان ہو فرشتہ ہو اللہ کا غلام ہے، نبی ہو رسول ہو پیر ہو شہید ہو اللہ کا غلام ہے، اللہ کے سامنے اس کا اس سے زیادہ کوئی رتبہ نہیں، یہ اللہ کے قبضے میں ہے اور عاجز ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ مالک الملک کے اختیار میں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سب پر قبضہ کرنے والا قابض ہے، متصرف ہے، کسی کو کسی کے قبضے میں وہ کوئی چیز نہیں دیتا ہے، اس کے سامنے حساب و کتاب کے لیے ہر شخص کو حاضر ہونا ہے، وہاں نہ کوئی کسی کا سفارشی ہوگا، نہ کوئی وکیل بنے گا، نہ کوئی حمایتی ہوگا۔ قرآن پاک میں ان مضامین کو میرے عزیزوں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، آپ ان کی تفصیلات کو قرآن کریم کے حوالے سے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے اتنی تفصیلات سمجھنے کے بعد، شرک کے تعلق سے یہ تمام سب باتیں جاننے کے بعد، اب آئیے میں آپ کی خدمت میں شرک کا انجام رکھوں کہ اس کا خطرناک اور کتنا بھیانک انجام ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اور اللہ نے اپنے بندوں کو کس طرح سے اس شرک سے ڈرایا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 22 کے اندر کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اے اللہ کے بندے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بناؤ، کیوں؟ ورنہ برے حالوں میں بے کس اور مجبور ہو کر جہنم کے اندر ڈال دیے جاؤ گے، اسی حالت میں بیٹھے رہو گے، بے کس اور مجبور ہو کر کے بیٹھے رہو گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی طرح سورہ اسراء آیت نمبر 39 کے اندر ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا نہ سمجھو، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا نہ سمجھو، اللہ کے سوا کسی کے سجدے کسی کے رکوع نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی نظر و نیاز نہ مانو، کوئی پیر ہو، کوئی شہید ہو، کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، کوئی بھوت ہو، کوئی دیوی ہو، کوئی دیوتا ہو، کوئی استھان ہو، کوئی تعزیہ ہو، کوئی شدہ ہو، کوئی علم ہو، کوئی چبوترا ہو، کسی کی نظر و نیاز نہ مانو، کسی کو نہ پکارو، کوئی تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اللہ کے ساتھ وہ دوسرا معبود بنا رہا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ رب نے فرمایا فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرو گے، تو پھر ملامت خوردہ اور راد درگاہ ہو کر کے منہ کے بل دوزخ کے اندر ڈھکیل دیے جاؤ گے۔
تو یہ دونوں آیتیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ جو مشرک ہوگا اس کا انجام یہ ہے کہ وہ منہ کے بل جہنم کے اندر رادے درگاہ کر کے مجبور اور بےکس بنا کر کے ذلیل کر کے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ شرک کا اتنا بھیانک اور خطرناک انجام یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بیان کیا ہے۔ اس لیے اے نبی کی امت کے لوگوں، اے نوجوانوں، اے میری ماؤں بہنوں اور بزرگوں، اللہ سے توبہ کرو اور شرک سے اللہ سے توبہ کرو اور شرک سے پرہیز کرو، اجتناب کرو، اور مرنے سے پہلے اس سے باز آ جاؤ، توبہ کر لو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، سنو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی، اس کا انجام کیا ہوگا شرک کا، کہ مشرک کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، بلکہ فی نار جہنم خالدین فیہا ہوگا، وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیش رہے گا۔ چوری کرنے والا، ڈکیتی کرنے والا، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، کسی کی غیبت چغلی کرنے والا، کسی کو مارنے پیٹنے والا، یہ تمام سب گناہ ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بغیر توبہ کے مر گیا، اللہ چاہے تو معاف کر دے، اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اور اللہ چاہے تو اس نے حساب سے اس کو جہنم میں ڈالے گا، اور اس کی اپنی سزا جب پوری ہو جائے گی آخر میں اسے جنت انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ اسے جنت میں ڈال دے گا۔ لیکن شرک ایک ایسا بھیانک اور خطرناک جرم ہے اور اتنا خطرناک انجام ہے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ایسا بندہ جہنم میں جلے گا، وہ کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ یہ یاد رکھو، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ شان بہت بڑی ہے، اس کے علاوہ شرک کے علاوہ جو جرم ہے، جو گناہ ہے، اللہ جس کے لیے چاہے معاف کر دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، فَقَدِ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، وہ بہت بڑا بہتان اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر لگا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے اوپر بہت بڑا بہتان لگا رہے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 48۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا سورہ لقمان کے اندر، جو اپنی بچے کو نصیحت کر رہے ہیں، اتنے بڑے نبی ہیں اور انہیں کتنا خطرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ آدمی کو اگر اپنی اولاد کو نصیحت کرنا ہوتی ہے تو سب سے پہلی نصیحت وہی ہوتی ہے جو سب سے خطرناک اور سب سے بڑی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات کہہ رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ الذین لم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، یعنی ان کا ایمان ظلم سے الگ تھلگ ہے، تو وہی امن میں ہیں اور انہی کے لیے ہدایت ہے، وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اینا لا یظلم، ہم میں کون ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ ہم کبھی کسی کو تماچا مار دیتے ہیں، کبھی ہم سے کوئی خطائیں غلطیاں ہو جاتی، ہم میں کون ہے ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہیں کرتا؟ اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ امن اور ہدایت انہی کے لیے ہے جو ظلم نہیں کرے، جن کا ایمان ظلم سے نہ ملا ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، یہ ظلم تو ہے اپنا ظلم، لیکن یہ بہت چھوٹا ظلم ہے۔ کیا تم نے لقمان کی وہ بات اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں سنی کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ہاں، اور ہم اور آپ اس حقیقت کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کس طرح سے بہت بڑا ظلم ہے۔ میری بیوی ہے مثال کے طور پر، اور میں بارہا ان مثالوں کو دیا کرتا ہوں کہ میری بیوی ہے، اگر وہ کبھی روٹی جلا دے، کبھی وہ دال میں نمک تیز کر دے، کبھی وہ مرچی تیز کر دے، یا کبھی کھانا بگڑ جائے، اگر میری بیوی ہے، اگر کبھی وہ مجھے کچھ غلط سلط بول بھی دے، ہم اس کو برداشت کر لیں گے، ایک عقل مند آدمی اس کو جھیل لیتا ہے۔ لیکن ہماری بیوی اگر
بڑی پرہیزگار ہو، نمازی ہو، متقیہ ہو، اور کھانا بڑا اچھا اسٹینڈرڈ بناتی ہو، ہماری عزت بھی کرتی ہو، پیار اور محبت سے باتیں بھی کرتی ہو، ہمارے بال بچوں کی دیکھ ریکھ بھی اچھی طرح سے کرتی ہو، سب کچھ کرتی ہو، بسترے بھی خوشبودار، اپنی بھی خوشبودار، سب کچھ الحمدللہ پیٹنٹ ہے، کوئی ہم نے اس کے اندر خامی نہ دیکھی، لیکن ہم نے صرف ایک دفعہ دیکھا یا ہم نے اس کو دیکھا کہ ہمارے پڑوسی سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہی، یا ہمارے پڑوسی سے ہاتھ ملا رہی، او اللہ، کیا ہوگا؟ بولو، آپ کا سینہ پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ بولو، بیوی میری ہے، بڑی نمازی، بڑی پرہیزگار، بڑی تقوی والی، روزے رکھتی ہے جناب عالی، نمازیں تہجد کی بھی پڑھتی ہے، سجدے کے نشان ہیں، لیکن میرے پیٹھ پیچھے حالت کیا ہے کہ پڑوسی سے ہنس ہنس کے باتیں کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا مسافے بھی کرتی، ابھی بیڈ روم میں نہیں گئی ہے، صرف مسافے تک بات پہنچی ہے، صرف مسافے کرتے ہوئے ہم نے دیکھ لیا ہے۔ بتاؤ ہمارا سینہ پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ اس کی نماز، اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری، اس کا پردہ، اس کی تمام سب چیزیں ہماری نظروں میں کوئی اہمیت اور ویلو رکھیں گی؟ بولو، اس کا ہم سے محبت کا دعویٰ کرنا، اس کا ہم سے محبت، ہمارے پیر دبانا، ہمارے سر دبانا، ہماری خدمت، ہمارے بچوں کی خدمت، اس کی کوئی اہمیت ہوگی ہماری نظروں میں؟ بولو، لات مار کے ہم باہر کر دیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی غیرت ہمارے پاس ہے تو ہمارا یہ عالم ہے، اور وہ اللہ جس نے یہ زمین بنائی، جس نے آسمان بنائے، جس نے ہمیں پیدا کیا، پانی کے قطرے سے معدوم تھے، عدم سے وجود بخشا، جس نے صحت دی، تندرستی دی، یہ روشنی دی، یہ زبان عطا فرمائی، یہ ہاتھ اور پیر دیے، یہ تمام سب کائنات نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، اور وہ اللہ، اس کو چھوڑ کر تم یا غوث کے نعرے لگاؤ، اس کو چھوڑ کر یا خواجہ کے نعرے لگاؤ، چلو چلو تم کہہ سکتے ہو ارے یہ اولیاء اللہ ہیں، ان کے پکارنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، میں کہوں چلو ٹھیک ہے، اللہ کے بارے میں تو تمہیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارو تو اللہ خوش ہو، اٹھتے بیٹھتے اگر تمہاری بیوی تمہارے بھائی کو آواز دے، تمہارے لگوٹیا یار تمہارے دوست کو پکارے، مثال کے طور پر تمہارا دوست کوئی عبداللہ یا عبد الرحمن نام کا ہو اور سعودی عرب میں رہتا ہو، تم یہاں سے سعودی عرب سے اپنے بیوی کے پاس گئے، وہ بھی آتا جاتا ہو تمہارے گھر، اب وہ اٹھ کے بیٹھتے، ہے عبد الرحمن، اگر تم نے ایک دفعہ سن لیا کھانے کے وقت کی اٹھی ہے، عبد الرحمن میری مدد کرو، اللہ، وہ ہے سعودی عرب میں، بتاؤ تمہارا پارا چڑھے گا کہ نہیں چڑھے گا؟ بولو، یا پڑوسی کو آواز دے، اے ببلو کے ابو، اے گڈو کے ابا، تو بتاؤ تمہارا پارا گرم ہوگا کہ نہیں گرم ہوگا؟ یا چلو اور بھی مثال میں دے دوں، تم گھر میں موجود ہو، تمہارے پاس سب کچھ ہے، تمہیں چھوڑ کر پڑوسی سے جا کر کے اپنے سینڈل کی فرمائش کر رہی ہے کہ ببلو کے ابا میرے لیے سینڈل لے آؤ، ببلو کے ابا میرے لیے میک اپ کے سامان لے آؤ، ببلو کے ابا میرے لیے چولی لے آؤ، ببلو کے ابا میرے لیے بنیان لے آؤ، ببلو کے ابا میرے لیے شلوار لے آؤ، ببلو کے ابا میرے لیے قمیص لے آؤ، ببلو کے ابا میرے لیے دوپٹے لے آؤ، تم گھر میں موجود ہو، سب کچھ موجود ہے، روپے بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، بجائے تم سے مانگنے کے پڑوسی سے مانگے، تو بتاؤ تمہیں تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بولو، جوتے لے کے مارو گے کہ نہیں مارو گے؟ مردود نہیں، گھر میرا ہے، بیوی میری ہے، مانگتی پڑوسن سے، مانگتی پڑوسی سے ہے، کیا چکر ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی ٹاکا تیرا ہے، تو میری بیوی نہیں ہے، وفادار نہیں ہے، تو غدار ہے، میرے پیچھے جو زنا کرتی ہے، حالانکہ آپ نے دیکھا نہیں ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، اللہ نے سب کچھ عطا فرمایا ہے، ارے تم اللہ کو چھوڑ کر غوث کو بلاتے ہو، ٹھیک ہے غوث اللہ کے پیارے ہیں، ٹھیک ہے خواجہ غریب النواز اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے فلانے اللہ کے دوست ہیں، ٹھیک ہے حجویری دوست ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن اللہ نے حکم نہیں دیا ہے کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر ان کے دروں کے اوپر جا کر کے بھیک مانگا جائے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو، اور دلیل کرامتوں کی نہیں، جھوٹی سچے افسانوں کی نہیں، دلیل وہ لو جل لاؤ جو عرش والے رحمان نے پیش کی ہے، جو مدینے والے نبی کے فرمان کے اندر موجود ہے، وہ دلیل لاؤ پیش کرو۔ جھوٹی سچی کرامتیں اور یہ وہ فلانے یہ گئے، فلانے وہ گئے، فلانے وہ گئے، خواجہ نے یہ دیا، حجویری نے دیا، فلانے نے یہ دیا، یہ سب نہیں چلتی ہمارے سامنے، یہ سب تم نے بنایا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کچھ بتایا۔ تو میرے عزیزو، اس طرح سے یہ بہت بڑا ظلم ہے، اس طرح سے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ ہم اپنی بیوی کی اور تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے،
لیکن ہماری بیوی کالی کلوٹی ہی صحیح، ہماری بیوی بدزبان ہی صحیح، آپ ہمارے دروازے پہ جائیں اور وہ پوچھیں کہ جناب معراج ربانی صاحب موجود ہیں، اور اندر سے وہ کہہ دے نہیں ہیں، کہاں گئے پتہ نہیں کہاں گئے ہیں، آپ وہاں سے آ کر کے مجھ سے کہیں کہ ربانی صاحب آپ کے دروازے پہ گئے تھے، دروازے تک آپ کی بیوی نے نہیں کھولا اور بڑی سختی کے ساتھ کہا پتہ نہیں کہاں ہے، باہر نکل جاؤ، چلے جاؤ، بتاؤ۔ بظاہر تو ہم کہیں گے یار ہے بڑی خروس بیوی، لیکن اندر سے میرا سینہ اتنا بڑا ہو جائے گا، دل اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اللہ کا شکر ہے ہم کہیں بھی رہیں میری بیوی مڈیر پر کوے بھی بیٹھنے نہیں دیتی، کوئی مائی کا لال اندر نہیں جا سکتا میری اجازت کے بغیر۔ دل مطمئن رہے گا کہ نہیں مطمئن رہے گا؟ لیکن تمہارے نکلنے کے بعد میں تمہاری بیوی اگر دروازے پر بیٹھ کر میلہ لگا کے بیٹھے تو بتاؤ سکون سے اپنی آفس میں رہو گے؟ سکون سے یہاں رہو گے؟ زندگی تمہاری گزرے گی؟ نہیں، تم تو اسی فکر میں رہو گے میں تو یہاں ہوں، پتہ نہیں دروازے پہ میلہ لگا ہوگا۔ اس لیے میرے عزیزو، جو چیز اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے کیسے پسند کرتے ہو؟ اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے برادر کے لیے اپنی بیوی کی شراکت نہیں میں جو ہے پسند کرتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے نبیوں، اس کے رسولوں کی شراکت کیسے پسند کرتے ہو؟ وہ ہرگز پسند نہیں فرماتا، چاہے نبی ہو، چاہے رسول ہو، چاہے پیر ہو، چاہے شہید ہو، چاہے ولی ہو، کتنا بھی مقرب فرشتہ اور مقرب بندہ کیوں نہ ہو، اللہ اپنی اختیار میں، اپنے تصرف میں، اپنے علم میں، اپنی قدرت میں، اپنی عظمت میں، اپنی طاقت میں اور اپنی الوہیت میں، اپنی عبادت میں، اپنی خود بخصوص عبادتوں میں کسی کو بھی پارٹنر پسند نہیں فرماتا ہے۔ سنو، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انہو من یشرک باللہ، فقط انجام دیکھو شرک کا کتنا بھیانک اور خطرناک ہے۔ اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ، ہمیں پتا چلا کہ شرک یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ایسا شخص جو مشرک ہے وہ ظالم بھی ہے، یہ انجام۔ اور اللہ نے فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جو بندہ بھی شرک کر کے مر گیا بغیر توبہ کے، اللہ نے فرمایا اس کا انجام یہ ہے کہ جنت اس کے اوپر حرام۔ اللہ، جنت اس کے اوپر حرام ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور یہ ظالم یہاں لفظ ظالم اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مشرک، یہ ظالم، یہ مشرک، اس کا وہاں کوئی سفارشی، وہاں کوئی وکیلی، وہاں کوئی حمایتی، وہاں کوئی اس کی مدد پہنچان کرنے والا قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ہاں، یہ جب اپنی بدعمالیاں لے کر، اپنے شرک کے ٹوکرے لے کر جب پل صراط پر چلیں گے اور قدم جب لڑکھائیں گے تو وہاں غوث پاک کام نہیں آئیں گے، وہاں حجویری، علی اور حسن حسین کام نہیں آئیں گے۔ یاد رکھو، کان کھول کر کے سن لو اور اللہ سے توبہ کرو مسلمانوں، وہاں یہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی قسم، میدان قیامت میں اگر ایک نیکی کی کمی ہو گئی تمہیں اور رب نے کہا جاؤ ایک نیکی لے کر آؤ، تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ گے اور کہو گے علی، زندگی بھر تمہیں پکارتے رہے علی علی توڑ دشمن کی نلی، ہر جگہ نعرے لگاتے رہے، نعرے حیدری یا علی مشکل کشا، حضرت علی ایک نیکی دے دو جنت میں چلے جائیں، حضرت علی لات مار کے بھگائیں گے، نیکی نہیں دیں گے، نیکی دیں گے؟ وہاں تو بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول گھٹنے ٹیک کر رب کی بارگاہ میں رو رہے ہوں گے، گر گرا رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف اور دہشت ان کے دلوں کے اندر چھایا ہوگا۔ جائے کہ دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا، جب نبیوں رسولوں کا یہ حال ہوگا تو دوسرے لوگوں کا کیا حال ہوگا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اے لوگوں، یاد رکھو، سنو، اللہ تعالیٰ نے تو اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا کہ جنت حرام ہے، شرک کا انجام یہ ہے کہ آدمی کے اوپر جنت حرام، اور شرک کا انجام یہ ہے کہ جہنم اس کے اوپر واجب، اس کا ٹھکانہ جہنم۔ نمبر 3، ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، ساری جڑیں اللہ تعالیٰ نے کاٹ رکھی ہیں۔ ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، بڑے پیار سے اللہ سمجھا رہا اپنے بندوں کو، اے میرے بندوں سنو، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو یہ تو ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو یہ ایک قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں۔ قطمیر جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کا موسم آیا ہے، رطب کھجوریں یا سوکھی کھجوریں لو ہاتھ میں اور اس کو دو ٹکڑے کرو، بیج نکالو، بیج کے اوپر ایک سفید سی جھلی ہے، اور بعض محدثین نے فرمایا ہے کہ بیج کے اندر جو ایک لمبی سی لائن ہوتی ہے اس کے اندر ایک دھاگے کی طرح ٹکڑا ہوتا ہے، اس ٹکڑے کو نکالو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما یملکون من قطمیر، عرب میں اسی جھلی کو یا اسی ڈورے کو قطمیر کہا جاتا ہے، کتنی حقیر چیز ہے وہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔
کھجور تو بڑی دور کی بات رہی، ٹکڑے بڑے دور کے بات رہے، پیڑ بڑی دور کی بات رہی، ارے وہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جو جھلی ہوتی ہے وہ تو اس جھلی کے بھی مالک نہیں ہے جن کو تم پکارتے ہو. ارے ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، سنو اگر تم انہیں پکارتے ہو تو وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنتے ہیں. وہ تمہاری، بولو، اللہ کہتا ہے وہ تمہاری پکار بھی نہیں کرتے. یہ ملا کہتا ہے سب سنتے ہیں، سنتے ہی نہیں، پرچیاں پڑھتے ہیں درگاہوں کے اندر. ہم کہیں بھی رہیں یا غوث المدد کہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغداد ہی سے دوڑ کے چلے آتے ہیں. اور یہ ہمارے انڈیا پاکستان بنگلہ دیشیوں کے بعد بہت آتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی شاید دیگیں انہی زیادہ پکتی ہیں اس لیے کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. بغداد والوں کی کوئی مدد نہیں کر رہے. بغداد لٹ گیا، پٹ گیا، سب کچھ ہو گیا، کوئی مدد نہیں. وہاں خود کی گنبد بھی ٹوٹ گیا، کوئی مدد نہیں. لیکن ہمارے ملک والے واہ بڑے جیالے، بڑے پیارے شیخ عبد القادر جیلانی کے دوڑ کر کے آتے ہیں. اعوذ باللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. سنو، اللہ فرماتا ہے یہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں. ملا کہتا ہے سنتے. ملا کیا کہتا ہے؟ اب بتاؤ اللہ سچا یا ملا سچا؟ اللہ سچا، ملا جھوٹا. ملا جھوٹا. اور ملا جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ہر داڑھی والے کو ملا نہیں کہتے، بری بات ہے، نہیں کہنا چاہیے. ملا جی ادھر آؤ، گندی بات ہے یہ. ملا کہتے ہیں من مانے تعویذ، اللہ مانے بنانے والا، کرنے والا. یہ فارسی کا لفظ ہے، معلوم؟ من لا، یہ دو لفظ ہے. تعویذ پلیتے بنانے والا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ملا کہا جاتا ہے. ہاں، اس لیے ہر داڑھی والے کو ملا نہ کہو، ورنہ بغیر داڑھی والے کو ہمارے ہاں پنڈت جی بولتے ہیں. بغیر داڑھی والے کو ہمارے ہاں کیا بولتے ہیں؟ ہاں، دلی کے اندر ہم پڑھ رہے تھے، والی بال کھیل رہے تھے، ایک میواتی تھا وہاں ہریانہ کا، وہاں کے لوگ ہریانہ راجستھان والے داڑھی والے کو ملا ہی بولتے ہیں. او ملا ادھر آ، او ملا. دلی والے بھی اتفاقاً ہم لوگ کھیل رہے تھے، اس نے او ملا جی ذرا بال دینا. ہم نے بال دو دیا. ہم نے کہا کیا حال ہے پنڈت جی؟ تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں، مجھے پنڈت جی کہتے ہو. تو ہم نے کہا میں بھی مسلمان ہوں، مجھے ملا کیوں کہہ رہے ہو بھائی؟ کہا داڑھی ہے اس لیے ہم ملا کہہ رہے ہیں. تو ہم نے کہا اچھا داڑھی والے کو ملا آپ کے ہاں کہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں ہمارے ہاں داڑھی والے کو ملا کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی ہمارے ہاں بغیر داڑھی والے کو پنڈت جی بولتے ہیں. تو نہ تیرا جرم نہ میرا جرم، تو نے مجھے ملا کہا، میں نے تجھے پنڈت کہا. تو یہ مسلمان کو اللہ ملا نہیں کہا جاتا. یہ اس لیے ہر داڑھی والے کو ملا نہیں کہنا چاہیے. اس کو بھائی صاحب کو، بغیر داڑھی والے کو اگر ٹھیک ہے داڑھی والوں کو ملا جی کہہ لو، تو بغیر داڑھی والے کو آج سے پنڈت جی کہنا شروع کرو گے شروع. تو داڑھی والوں کو پنڈت جی کہنا چاہیے. اگر بغیر داڑھی والا داڑھی والوں کو کہے ملا جی، تو پلٹ کے داڑھی والوں کو کہنا چاہیے ہاں پنڈت جی. ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، ٹٹ فار ٹٹ، نہلے پہ دہلا. جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی تمہاری پکار ویسی ہماری پکار. اگر وہ ملا جی کہے تو ہاں پنڈت جی بولو. آئندہ تمہیں ملا جی وہ کہنا چھوڑ دے گا. یاد رکھو یہ فارمولا، یاد رکھنا. اللہ فرماتا ہے اگر یہ پکارتے ہیں تو ان کی پکار وہ سنتے نہیں. وَلَوْ سَمِعُوا، اللہ اور اگر بفرض محال سن بھی لیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہارے لیے یہ جواب بھی نہیں دے سکتے، تمہاری پکار کو یہ قبول بھی نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا یہ انکار کریں گے. نبی بھی انکار کریں گے، رسول بھی انکار کریں گے. یہ جتنے بھی مقرب بندے ہیں اللہ کے اولیاء صالحین جن کو یہ پکارتے ہیں، اگر یہ اولیاء صالحین ہیں تو یہ بھی انکار کریں گے ان کے شرک کا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ اکبر. اور اللہ فرماتا ہے میرے حبیب میری طرح کوئی اور ہے ایسی چھپی چھپی باتیں بتلانے والا تجھے، غیب کی خبریں بتلانے والا میری طرح کوئی اور بھی ہے؟ اللہ اکبر. مثل خبیر، وہ خبیر ہے، وہ ہمیشہ سے باخبر ہے اور قیامت تک اور بعد میں بھی لامحدود خبر رکھنے والا ہے. ایسے خبر دینے والے کی طرح کیا کوئی اور بھی ہے جو تجھے خبر پہنچائے؟ ہرگز نہیں. تو وہ خبیر، علیم و خبیر ذات ہے، وہ اپنے نبی کو یہ بات بتلا رہی ہے. اور جسٹ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء. دیکھ اسی آیت کریمہ کے بعد اللہ فرماتا ہے اے دنیا کے لوگوں سنو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو. نبی ہوں، رسول ہوں، ولی ہوں، شہید ہوں، ساری کائنات کے لوگ کس کے محتاج ہیں؟
اللہ کے محتاج ہیں. واللہ هو الغنی الحمید، اور وہی غنی ہے جو اللہ ہے، وہی غنی ہے. ان یشاء یذھبکم، اگر وہ چاہے تو ایک پل بھر میں تم سب کو ہلاک و برباد کر کے ویاتی بخلق جدید، ایک نئی مخلوق اللہ تبارک تعالیٰ لے آئے. اس کی شان اتنی عظیم ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ کے اوپر کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، اللہ جب چاہے یہ کر سکتا ہے. اسی طرح تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ مشرکین قیامت کے دن اپنے ان لوگوں کے ساتھ، مشرک لوگ قیامت کے دن اپنے ان لوگوں کو دیکھیں گے جن کو یہ پکارا کرتے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ ان کے اس شرک کا انکار کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، اللہ یہ ہم کو نہیں، یہ تو شیطانوں کو پکارا کرتے تھے. ہے کہ نہیں؟ سنو اور سنو ایک اور آیت کریمہ سورہ انعام آیت نمبر 93 میں اللہ رب العزت بڑی پیاری بات اس طرح سے سمجھائی ہے کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے نبی، اگر ان ظالموں کو موت کی کشمکش میں تم مشاہدہ کرو، دیکھو ان کافر اور مشرکوں کو موت کی کشمکش میں دیکھو، اور اس حال میں کہ فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اس آدمی سے، مشرک سے کہہ رہے ہوں اخرجوا انفسکم، لاؤ اپنی جانیں ہمارے حوالے کرو، آج تمہیں دردناک عذاب، ذلت والا عذاب دیا جائے گا، ذلت والا عذاب دیا جائے گا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، کیونکہ اللہ پر ہمیشہ ناحق باتیں تم بکتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور اللہ کی آیتوں کے سامنے کبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے. اللہ اکبر. اس آیت کریمہ کو ذرا غور سے سنو، یہاں پر کئی باتیں ثابت ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس سے عذاب قبر کا بھی ثبوت ملتا ہے، برزخی عذاب ہوگا. کیوں؟ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ فرشتہ یہ کہے گا الیوم باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر اس آدمی سے کہیں گے، مشرک سے، کہ اپنی روح کو میرے حوالے کر، یعنی روح نکالیں گے. اور فرشتے کیا کہیں گے؟ الیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں دردناک ذلت والا عذاب دیا جائے گا. اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے اوپر عذاب روح کے نکلنے کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے. اور عذاب قبر یہ برزخی عذاب ہے، اور برزخ روح نکلنے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ روح لوٹائے جانے تک، یعنی قیامت کے قائم ہونے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، اس کو برزخ کہا جاتا ہے، اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے. غور سے سنو، یہ نقطہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں میں ایک نشد، دو شد، دو نشد، چار شد والی بات ہے. ایسے بھی کچھ ذہنی مفلوج زدہ فقیر موجود ہیں، ایسے بھی کچھ منحوس اور منکرین حدیث موجود ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں. ایسی جماعت بھی آج ہمارے درمیان پیدا ہو چکی ہے مسلمانوں میں، اسلام کے نام پر. تو اس لیے یہ بتلا رہا ہوں کہ یہ آیت کریمہ یاد رکھنا، سورہ الانعام آیت نمبر 93 اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ سے عذاب قبر کو ثابت فرمایا کہ عذاب. بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں عذاب قبر نہیں، سنو یہ عذاب قبر ہے. اور قبر ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی مٹی کے اندر دفن کر دیا جائے، ورنہ عالم برزخ اس عالم کو کہتے ہیں کہ روح نکلنے سے لے کر کے اور قیامت قائم ہونے تک کا جو فاصلہ ہے، اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. آدمی شیر کے پیٹ میں چلا جائے، یا جل کے راکھ ہو جائے، یا سمندر میں چلا جائے، یا مچھلی کھا لے، یہ سارے کا سارا عالم برزخ ہے. اور جو جہاں ہے وہیں اس کے اوپر عذاب قبر اور عذاب ہوگا، آخرت کا عذاب اسی سے شروع ہوگا، وہیں سے اس کی ابتدا ہوگی. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ عذاب قبر یہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، یہ قرآن سے ثابت ہے. بہرحال تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے کہیں گے آج تم یہ ذلت والا عذاب چکھو گے. اور اللہ کی جب آیتیں آئی تھی اس کا تکبر کرتے تھے. اور تکبر کے دو معنی ہیں. تکبر کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے مقابلے میں اپنے بھائی کو حقیر سمجھنا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ حق بات کو جان کر، سن کر اسے تسلیم نہ کرنا، یہ بھی تکبر ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ متکبرین ہیں، اور متکبرین ایک مہینے کی دوری پر بھی قیامت کی خوشبو سے محروم ہیں. اس لیے اللہ سے ڈرو. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ
اللہ رب العزت کی شان اور کس طرح سے اپنے بندوں سے مخاطب ہے. اللہ جب یہ روحیں نکال کے لے جائیں گے فرشتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا میں ان سے پوچھوں گا کیا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ قریب کہاں چلے آئے ہو قریب کہاں اکیلے اکیلے چلے آئے ہو جیسے اکیلے اکیلے گئے تھے ہم نے تمہیں اکیلا اکیلا پیدا کیا تھا ایسے ہی اکیلے اکیلے چلے آئے ہو جیسے ہم نے پہلی مرتبہ تم کو پیدا کیا تھا اور جو چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی تھی دنیا کے اندر وہ سب اپنے پیٹ کے پیچھے چھوڑ کے چلے آئے پوری دنیا تمہارے پیچھے چھوٹ گئی اور کئی طرح تم میرے پاس چلے آئے وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شرکا اور ذرا یہ بھی بتاؤ تمہارے ساتھ اور تمہارے بزرگان کا نام ہے اللہ اکیلے اکیلے آئے ہو دنیا میں جنہیں تم ہمارے ساتھ شریک سمجھتے تھے وہ کہاں ہیں انہیں کہاں چھوڑ دیا تم نے وہ کہاں ہیں ذرا بتاؤ کبھی آج دائیں بھی نہیں بائیں بھی نہیں وہاں پہ دیکھا خوف قدام نہیں چھوڑ گے خوف قدام نہیں چھوڑ گے خدا قدام نہیں چھوڑ گے بزرگوں قدام نہیں چھوڑ گے بیٹھے کر کے خوب دام میں پکڑے تھے ضرور نہیں آئے کدھر رہے ہو مارا شفاعاکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء وہ تمہارے شریک ہیں تمہارے مددگار ہیں آپ کو اکیلے اکیلے چلے آ رہے ہو جھوٹیاں چکھاتے ہوئے وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں اللہ کوئی نظر آئے گا بولو ذرا کتنا حسین منظر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھینچا ہے اے لوگوں اے مسلمانوں غیرت سے جھوٹ پڑھو تمہارا رب تمہیں کتنی اچھی اچھی مثالیں دے کر کے تمہیں سمجھاتا ہے پھر بھی تمہاری سمجھ میں بات کب آئے گی یہ اللہ ہی کر جاتا ہے اور یقیناً اللہ ہی جس کو چاہتا ہے بھلائی اسے سمجھ عطا فرماتا ہے لیکن جس کا مقدر جہنم میں جانا ہو اسے یہ باتیں سمجھ نہیں اپنے ملے مولویوں کی باتیں راسوں کی اسے خوب سمجھ میں آئیں گی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں اس کی سمجھ میں نہیں آئیں سنو لقد تقطع بینکم آج تو تمہارے درمیان ان کے درمیان ختم رشتے کٹ گئے وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ جو تم سوچتے تھے دنیا میں یہ ہمیں بچا لیں گے یہ ہمارے سفارشی ہوں گے ان کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے یہ خبر کر کے بھی ہماری مدد کریں گے یہ سارے کے سارے تمہاری نگاہوں سے غائب ہو گئے اب کوئی جملے اٹھائے گا تو اس آیت کریمہ سے اور ان آیات سے ہمیں مشرکین کے انجام کا پتہ چلتا ہے اور ان کے خیال باطل کا بھی پتہ چلتا ہے اور ان ملاؤں کے بھی خیال باطل کا بھی پتہ چلتا ہے ان پیروں مرشدوں کے ان تفن تسلیوں کا بھی پتہ چلتا ہے جو دنیا میں لوگوں کو تھپڑیاں دے دے کر کے کہتے ہیں کوئی بات نہیں میرے مرید بن جاؤ میں قادری ہوں میں نقشبندی ہوں چشتی ہوں سلسلہ ہوں فلانی ہوں رفاعی ہوں بدری ہوں کسی بھی سلسلے میں لگ جاؤ گے تو تم جس طرح وہ سلسلہ آگے بڑھے گا ایسے ہی تم بھی اسی سلسلے کے ساتھ بن کر جنت میں چلے جاؤ گے کہو بیٹا یہ کوئی دنیا کی زنجیر نہیں ہے کہ ایسی زنجیر اور افکار کو فاجر نماز روزہ سے غیر اور بدعمالی اور شرک اختیار کرتے رہے ایسے تم اس سلسلوں میں چلے جاؤ گے جنت میں یا اللہ رب العزت کے ہاں یہ جھوٹی تسلیاں نہیں چلتی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوهم من دونك قیامت کے دن اللہ نے فرمایا کہ جب یہ مشرکین قیامت کے دن ان کو دیکھیں گے جن کو یہ دنیا میں شریک کرتے تھے تو کہیں گے اللہ اے اللہ یہ بابا جان یہ بابا اللہ علی کو ہم شریک اے اللہ نہیں جانا یہ بہت کام رہا ہے یہ حسین ہے یہ علی ہے یہ حسن ہے اللہ ان کو ہم شریک سمجھتے تھے اللہ ان کو پکارتے تھے کہ میں علی مشکل اٹھا علی کو دشمن کی یا رسول یا خاجہ قانون ربنا هؤلاء شركاؤنا یہی ہے ہمارے پارٹنر یہی ساجدار ہم کو بناتے تھے الذين كنا ندعو من دونك تجھے چھوڑ کر ان کو ہم دنیا میں پکارتے تھے اے اللہ یہ بھی ڈال ہے یہ کوئی ڈال فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون اللہ وہ نبی ہوں گے اگر رسول ہوں گے وہ حسن ہوں گے حسین ہوں گے وہ علی مرتضی ہوں گے رضی اللہ عنہم وہ اولیاء صالحین اگر ہوں گے تو بڑے شان بے نیازی سے جواب دیں گے اللہ فرماتا ہے فألقوا إليهم القول تو پلٹ کر کے انہیں جواب دیں گے إنكم لكاذبون تم جھوٹ بولتے ہو تم اللہ کیا کرتے ہو جھوٹ بولتے ہو جھوٹے ہو یہاں دو باتیں ایک تو یہ
وہ پکارتے تھے، یہ بات تو سچی بات ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے تھے، جبریل کو بھی پکارتے تھے، وہ غوث کو بھی پکارتے تھے، خواجہ کو بھی پکارتے تھے، نبی کو بھی پکارتے تھے، شہید کو، طوطا مینا سب کو پکارتے تھے لوگ، کھوتے شاہ بلر شاہ سب کو پکارتے تھے۔ بہرحال ان کا تو خیر وجود نہیں آتی، انسانوں کی بات ہو رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ آیتیں مورتیوں کے لیے ہیں، یہ آیتیں کس کے لیے؟ مورتیوں کے لیے۔ ان سے کہا بیٹا مورتیاں بولتی ہیں، یہ دیکھو بول رہی، ہاں جو لکڑ پتھر پوجتے ہیں انکر کنکر شنکر پتھر چکڑ، وہ بھی اللہ ان کو بھی لکڑیوں کو جواب، ان کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دے گا، وہ بھی بولیں گے۔ اور جو نیک اور صالحین کو پوچھتے ہیں، چاہے عیسیٰ کو پوچھتے ہو، چاہے ہمارے نبی کو پوچھتے ہو، چاہے اولیاء صالحین کو پکارتے ہو، یہ بھی بدل کے جواب دیں گے اور کہیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ ہم نے تھوڑی کہا کہ ہم کو پکارو، تو مر گئے ہمیں کیا پتا۔ اور پھر وہ اس لیے کہیں گے یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ مرنے کے بعد ہم کیا کسی پکارو سنتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کس کو پکارتے ہیں۔ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا اور آپ نے ہماری شکایت کرا دی اور آپ آئے کہ ہم کہیں گے جب صاحب نے اس کو جو ہے جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، ہم نے تو ان کو دیکھے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے تو جو بول رہے ہیں انہوں نے دیکھے، اب تم پکارتے رہو یہاں دنیا کے اندر ان کے نام کی دعائیاں دیتے رہو، نعرے مارتے رہو، ان میں کہوں کو کیا فرق ہے کہ تم پھر کو کیا انہوں نے حکم دیا تھا کہ مجھے پکار؟ کیا حضرت علی نے کہا کہ جب تمہیں مصیبت آئے تو مجھے پکار لینا؟ حضرت حسن نے کہا، حضرت حسین نے کہا، کیا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑے تو مجھے پکار لینا، میری وفات کے بعد بھی مجھے آواز دے دینا؟ کہ شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا، کہ جبریل نے کہا، کہ عیسیٰ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا۔ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا۔ تو پھر یہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ سنو اللہ فرماتا ہے خالق اور نہیں ہم سو رہے ہیں کل کاذبون، وہ کہیں گے تو جھوٹ بول رہا ہے، پتہ نہیں تو جس کو پکار رہا تھا۔ خالق اور اللہ یومئذ السلام والله عنهم ما كانوا يفترون، اللہ فرماتا ہے اور دن عاجز اور مجبور ہو کر اللہ کی اطاعت و بندگی میں آ جائیں گے اور وہ تمام بہتان باتیں جو کرتے تھے وہ سب شکتیاں دور ہو جائیں گی، ان کی سدھی کیا ہو جائے گی؟ سدھی کی سب دور ہو جائے گی، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سورہ النحل آیت نمبر 86۔ اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلا کہ مشرکین جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے یا سمجھتے ہیں یا بناتے ہیں، قیامت کے دن وہ ان کے کسی کام بولو سنو ایک اور آیت کریمہ سنو، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس دن ہم میدان محشر میں سب کو جمع کریں گے، سب کو جمع کریں گے، یعنی اس کے اندر مومن بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے جن کو اللہ کے ساتھ شریک بنایا جاتا، یعنی ایک طرف مومنوں کی جماعت ہوگی، ایک طرف مشرکوں کی جماعت ہوگی، سارے کے سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ ادھر شیخ عبد القادر جیلانی بھی ہوں گے، اللہ کے نبی بھی ہوں گے، عیسیٰ بھی ہوں گے، موسیٰ بھی ہوں گے، سب ہوں گے، ہارون جتنے نبی ہیں، رسول ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، سب ایک طرف ہوں گے اور یہ مشرکین ایک طرف ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے نقول للذین اشرکوا مکانکم، جو مشرک ہیں اللہ فرماتا ہے ہم ان سے کہیں گے کھڑے رہو ان جگہوں پر، کھڑے رہو ان جگہوں پر، انتم وشرکاؤکم، اور جن کو تم پارٹنر بناتے تھے اور تم بھی ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، تم بھی ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ، اور ایک پارٹنر بنانے والوں شادی بنانے والوں تم بھی ایک لائن میں کھڑے ہو جاؤ۔ فزینا بینہم، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان کے درمیان وہ رشتے ختم کر دیں گے، وہ رشتے ختم کر دیں گے۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایاہ تعبدون، تو جو جن کو وہ پارٹنر اور ساجیدار اللہ کا بناتے تھے وہ ان سے اپنے پارٹنر بنانے والوں سے کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تھوڑی کرتے، تم ہماری پوجا اور عبادت تھوڑی کرتے تھے۔ فکفیٰ باللہ شہیدا بیننا وبینکم، آج ہمارے درمیان تمہارے درمیان اللہ کی گواہی دے گا اور اللہ کے ذریعے گواہی دینے والا ہے۔ ان کننا عن عبادتکم غافلین، ہم تو تمہارے پکار اور تمہاری عبادت و بندگی سے غافل تھے، ہمیں کیا پتا تھا کہ تم دنیا میں میرے پیچھے گوشت کہہ رہے ہو یا گوشت کہہ رہے ہو، سمجھ نہیں ہم تم کو کیا کہتے ہیں، کس کے نعرے لگا رہے ہو، کس کے نظر و نیاز چڑھا رہے ہو، کس کو کبھی کی قبریں پوج رہے ہو، کس کے شدے عرب کے جھنڈے ہو، ہمیں کیا معلوم، ہم تو تمہاری عبادتوں سے کیا تھے کافی تھے، ہم تمہارے ہمیں کیا پتا۔ هنالك تبلو كل نفس ما اسرت، وہاں ہر نفس جو بھی اس نے بھیجا ہے دنیا میں، دنیا سے آخرت کے لیے،
وہاں تمام کی تمام سب چیزیں وہاں اپنے یعنی آزمائی جائے گی، وہاں سب کچھ ملے گا ان کو. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور یہ سب کے سب اپنے مولا اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ بہتان میں ڈالتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے، ان کی بہتان ترازیاں ختم ہو جائیں گی. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سنو یہ مشرک کا انجام ہوگا قیامت کے دن. اور دنیا میں تو خیر ذلیل و رسوا ہی ہے. دنیا میں کیسے ذلیل و رسوا ہے وہ چند آیتیں سنا کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دنیا میں مشرک جو ذلیل کیسے ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. اے مومنوں، اے مسلمانوں، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ کوئی غلام ہے، غلام بکا ہوا غلام، اگر وہ مومن ہے، غلام ہے لیکن وہ مومن ہے، اے مسلمانوں وہ بہتر ہے، وہ افضل ہے اس مشرک سے جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے، جو تمہیں اس کی محنت، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی محنت و مجبوری تمہیں بڑی اچھی لگ رہی ہے. لیکن تمہاری خدمت میں ایک اور شخص ہے جو غلام ہے، کالا کلوٹا ہی کیوں نہ ہو، مومن ہے اگر وہ تو اس سے کہیں زیادہ اور افضل ہے، مشرک سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو کیوں انما المشرکون نجس، اس لیے کہ مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے، پلید ہوتا ہے بندہ. یہ دنیاوی طور پر. اور تیسری بنیادی ذلت اللہ تعالیٰ نے فرمایا الزانیۃ لا ینکحها الا زانی، اور مشرک کوئی زانیہ عورت ہو، کوئی زنا کرانے والی عورت ہو، طوائف ہو، اللہ فرماتا ہے اس سے وہی نکاح کرتا ہے جو خود زانی ہو یا مشرک. زنا کرنے والا شادی کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی کہ زنا کرنے والی عورت سے شادی کون کرے گا؟ جو شخص زنا کار ہو وہی کرے. لیکن مشرک اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والے کو اور مشرک کو دونوں کو ساتھ ساتھ بیان فرمایا ہے. کیوں؟ مفسرین کہتے ہیں اس لیے کہ زنا کرانے والی جو عورت ہے جس طرح اپنے شوہر کے گھر کو یا اپنے ماں باپ کے عزت کی چوکھٹ کو پار کر کے یا اپنے شوہر کے گھر کو داغ لگا کر ایک مرد کو چھوڑ کر غیر مردوں سے شادیاں غیر مردوں سے زنا کرواتی ہے، اس نے اپنے شوہر کے گھر کو چھوڑا، بے وفائی کی، غداری کی. اس لیے اس کے ساتھ وہی شادی کرے گا جو خود زناکار اور غداری کرنے والا ہو. اس اور مشرک کو ملا ہے اس لیے زانی اور مشرک کو اکٹھا بیان اس لیے کیا کہ اس نے اپنے شوہر کے دروازے کو چھوڑ کر بے آبرو کی ہے، اور یہ مشرک اپنے اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر کے غیروں کے دروازے پہ گیا ہے. اس لیے یہ ذلیل و رسوا ہوا ہے. اس لیے زانی اور مشرک کو اللہ تعالیٰ نے دونوں خاص کر دیا. اس نے اپنے شوہر کے دروازے کو چھوڑا، اس نے اپنے اللہ کی چوکھٹ کو چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹ اور دروازوں میں گیا ہے. اس لیے یہ مشرک اور زانی دونوں کے دونوں کیا ہے؟ یہ دنیا کی اللہ رب نے فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، کہ یہ مشرک اہل کتاب ہو، کوئی بھی ہو، کسی میں سے بھی ہو جو مشرک ہے، یہ ہمیشہ میں جہنم میں رہیں گے، جہنم سے کچھ چھٹکارا نہیں ملے گا. آخری دو آیتیں پڑھ کر میں بات کر دوں. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ایک سورے کا جواب اس آیت کریمہ میں یہ پڑھنا ضروری ہے اور یہ سمجھنا ضروری ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلاں حاجی صاحب نے بہت بڑے نمازی ہیں، ہر سال حج کیا ہے، 70 حج کیا ہے، بہت بڑا یتیم خانہ چلاتے ہیں، بہت بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں، لیکن خواجہ صاحب کا درگاہ بھی دیکھتے ہیں، وہاں بھی جاتے ہیں، اجمیر بھی جاتے ہیں، اجمیر بھی جاتے ہیں، کاکڑا بھی جاتے ہیں، گلہانے بھی، اور دیکھو سمینے یقینی ہیں یا اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، نمازی ہیں، بڑے کار ہیں، یہ کیسے جہنم میں جائیں گے، یہ کیسے مشکل ہو سکتے ہیں؟ سنو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سنو اس دنیا کے اندر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی مقام مرتبہ اور درجہ نہیں رکھتا، لیکن اپنے نبی کی شان میں اللہ نے کیا بیان فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ. اے میرے حبیب آپ کو بھی وحی کی جا رہی ہے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے ہیں ان کو بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، اللہ اکبر، اے نبی نبی شرک نہیں کر سکتا، نبی معصوم ہوتا ہے، وہ گناہ شرک تو شرک ہے، نبی سے گناہ بھی سبب نہیں ہوتے، نبی گناہ بھی نہیں کرتا ہے، چاہے وہ شرک ہے، لیکن اللہ نے چیلنج کیا ہے، اللہ نے چیلنج کیا اور دنیا والوں کو رکھا ہے سنو تم زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے بارے میں سوچو، ولی اور شہید کی بات کر رہے ہو، ارے نبی بھی اگر شرک کریں گے اللہ فرماتا ہے شرک کا آپ نے اگر شرک کیا ہے لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
ताज नबूवत छीन ली जाएगी, आपके आवाज ज़ाया और बर्बाद। अल्लाह, और फिर हम और आप किस कहते हैं मुझे बोलो, ये 70 हज करने का कोई फायदा, ये नमाज रोजे हज करने का कोई फायदा, जाके एक ही नमाज लगा आपको चौखट पे सब रख दिया, हलाल बर्बाद, कोई फायदा नहीं। इसलिए मुसलमानों से धोखा न खाओ, हाँ इससे धोखा न खाना कभी। तुम्हें हम वो मनहज दे रहे हैं, वो तरीका दे रहे हैं, और मैं बता रहा हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस नमूने के ऊपर सच्चे उतरेंगे, वरना अक्सर बेहतर नमाजी परहेजगार परहेज करते हैं लोग और हाथों में तस्बीह और बाहर में मसले लेके चलते हैं, लेकिन बाबा के मुशरिक हैं, उनके कोई अमाल अल्लाह तबारक व तआला के काबिल कबूल नहीं है। जब नबी का यह आलम है तो हमारे ऐसे किसी के छोड़ों का हम किस खेल के बोले हैं, वलतकुनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम में से उठाओगे, खाना उठाने वालों में से उठाओगे, बचोगे नहीं, तुम्हारे आवाज बर्बाद हो जाएंगे। और सूरह अनाम आयत नंबर 88 के अंदर, ये सूरह ज़ुमर आयत नंबर 65 है, और दूसरी आयत करीमा सूरह अनाम आयत नंबर 88 के अंदर अल्लाह ने 18 नबियों का जिक्र किया। कितने नबियों का? 18 नबियों का जिक्र किया, उनका मकाम और मर्तबा बतलाया, उसके बाद बयान करवाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून, कि अगर ये सारे के सारे अंबिया भी शिर्क करते, शिर्क में मुलव्विस हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला इनके अमाल को ज़ाया और बर्बाद कर देगा। ये जो अमल करते हैं ये बर्बाद। ये तमाम आयतें और ये तमाम अहादीस हमें किस बात की दावत दे रही हैं? हमें ये बता रही हैं कि शिर्क का इतना भयानक अंजाम है, इतना खतरनाक अंजाम है, और आज शैतान इसी शिर्क के अंदर लोगों को मुलव्विस किया हुआ है। शराब पीने वाले आपको 30% मुसलमान मिल जाएंगे, नमाज पढ़ने वाले आपको 60% मुसलमान मिलेंगे, रोजा रखने वाले आपको 80% मुसलमान मिल जाएंगे मेरे भाइयों, और दीगर अमाल खैर करने वाले कम बेश आपको 40-30 के 20 मिल जाएंगे, लेकिन शिर्क करने वाले आपको मुसलमानों के दरमियान तकरीबन 85% मिलेंगे जो शिर्क करते हैं। उनकी नमाजें नहीं पढ़ते, उनके रोजे नहीं रखते, वो शिर्क करते हैं। क्यों? इसलिए कि शैतान को पता है कि ये शिर्क करवा दो, ये मुशरिक हो जाएगा, फिर ये तस्बीह लेके घूमे, मुसल्ला लेके घूमे, ये मस्जिद बनाए, ये हज करे, ये उम्रे करे, सारे का सारा बेकार में इसको मुंह पे बांध दिया जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं, जो जहन्नम में जाएगा। इसलिए मुसलमानों शिर्क के इस माने मफहूम को समझो और शिर्क और बिदअत से दूर हो और अल्लाह से डरो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ईमान और अक़ीदे की इस्लाह फरमाए, और शिर्क जैसी ज़लालतों से अल्लाह ताला हम सबको दूर रखे। आमीन या